بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ معراج۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ انہی کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی کہ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو چھت شک تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے، وہ جب بھی کبھی آتے تو سامنے سے آتے۔ غرض آتے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبے کی حتیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں، اور اس وقت جہاں انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا، وہیں کچھ خطرے کا بھی اندیشہ ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ وہ بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ بالکل بیان نہ کیجیے گا، ورنہ وہ فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ چنانچہ آپ اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، ہاں اپنی ایک لونڈی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہو آ کر اس کی اطلاع دے۔ آپ سیدھے کعبہ پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر آپ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ اور کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، لیکن آپ یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف تو آپ بہت حشاش بشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی، جہاں کے عرش الہی ہے اور جہاں خدا کی بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڈ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ کو جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے اسے ان سے بھی بیان کروں، اور خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبے میں اس طرح آپ کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ عادت کے خلاف چپ چپ سے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل بھی وہیں تھا اور عدی کا بیٹا مطعم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد، کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ پیارے نبی بولے، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی چھوٹی پڑ رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ زور کا قہقہا لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات آپ کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی باتوں کو مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا، بولا،
اچھا، اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہ باتیں بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لوی! فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ جو ابھی سنایا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی، وہاں پہنچا تو نبیوں کی ایک جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے، میں نے ان سب کی امامت بھی کی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہہ بلند ہوا۔ ابو جہل بولا، اچھا، کیا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے؟ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ نہ تو پستہ قد ہے اور نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں، موسیٰ کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لمبا ہے۔ خدا کی قسم، ابراہیم سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ یا کوئی من گھڑت کہانی ہے؟ اس طرح کچھ دلوں پر تو آپ کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا اور کچھ لوگ آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ عزیز آپ کے دوست ابو بکر کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب و غریب خبر سنا دیں۔ بولے، ابو بکر ذرا اپنے جناب کی تو سنو، کہتے ہیں کہ آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ جی ہاں، وہ بولے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ یہ بھی کوئی یقین میں آنے والی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ انہوں نے فرمایا، بے شک، یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دن رات کا کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بتاؤ، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابو بکر پیارے نبی کے پاس آئے، اس وقت آپ کعبے میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے، محمد، اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا لیکن آج پتہ چل گیا کہ تم واقعی جھوٹے ہو اور اپنی طرف سے ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ جھوٹ ہے۔ ابو بکر بول اٹھے، محمد جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ مطعم بولا، محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ مطعم آپ کو زجر کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی تو آپ بیان کر دیں تاکہ آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ وہاں کبھی نہ گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات اور جتنی علامتیں تھیں آپ نے سب بیان کر دی۔ آپ بیان کر رہے تھے اور لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے۔ لیکن ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ دھرمی پھر جاگ اٹھی اور وہ شک کے انداز میں بولے، ضرور کسی نے تمہیں یہ بتلایا ہے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ اب آپ راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے وہ بیان کرنے لگے کہ فلاں فلاں قافلے سے میری ملاقات ہوئی، فلاں بستیوں میں سے گزرا، فلاں اونٹنیاں میں نے دیکھی، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے اور ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ مشرکوں نے کہا، تمہاری باتوں پر یوں ہی کیسے یقین آ جائے گا، ذرا ٹھہرو، قافلوں کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ وہ اس رات کہاں تھے، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیں۔ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے تم کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھیں یہی چرچا تھا، جہاں 2 آدمی ملتے اسی طرح کی باتیں کرتے۔ کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنی دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد نے جھوٹ کا پل باندھا ہو؟ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ ہر طرف اس قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ قافلے آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھے جو آپ نے بتائے تھے اور جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ کے سامنے سر جھکا دیا؟ نہیں، ان کی ہٹ دھرمی کو اور جوش آ گیا اور وہ بولے، مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا کہ محمد جادوگر ہے، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا، دیکھو ان باتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ جن بڑی مشرکوں کی مجلس برخاست ہو گئی تو پیارے نبی مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ کو نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا،
وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے تھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح جبرائیل مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم ملے۔ حال یہ تھا کہ جب وہ دائیں دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں دیکھتے تو غم کے مارے آنسو بہانے لگتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم نے آپ کو دیکھا تو بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم ہے، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے اور ہر آسمان پر یہ فقرے کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی وہ بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی۔ ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ پر امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کے یہاں سے آپ کا گزر ہوا، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ گئے اور کمی کی درخواست کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دیں۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سنا تو فرمایا، دوبارہ جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں بھی امت پر گراں ہوں گی۔ آپ پھر لوٹ گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کر لی اور کچھ نمازیں اور کم کر دیں۔ موسیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا، ایک بار اور جائیے اور مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دیں اور فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ نے آسمان پر جو مناظر دیکھے تھے اور خدا کی قدرت کے جو جلوے نظر آئے تھے، پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے اور ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو کچھ دیکھا وہ بھی بیان فرمایا اور نیک ساتھیوں کو خوشخبری بھی سنائی کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔